اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، السلام اے علیکم آسمانوں اور ناظرین، زمینوں کے امید کرتی مالک، ہوں اے اللہ کے حکم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کو استغفار کی فضیلت کے ساتھ اور اس کے فائدوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسا درود شریف بتاؤں گی جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے پیارے محترم ناظرین، استغفار کا ورد ہمیں ہر وقت اپنی زبانوں پر یہ ورد جاری کر لینا چاہیے۔ توبہ میں تاخیر نہ کرو کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت ہی زیادہ مجرب عمل یہ پسند ہے۔ قبر کی پہلی رات سخت ترین رات ہوگی، یا اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ استغفر اللہ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ کہنا ہمارے گناہوں کی بخشش تو مانگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اس کی فضیلت ہیں۔ ہر تنگی اور مشکل سے نجات کا راستہ استغفر اللہ، 700 گناہوں کی معافی استغفر اللہ، ہر غم اور فکر سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں استغفار کی فضیلت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ سناتی چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح رزق بے ہم پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ استغفر اللہ۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ استغفار کے فائدے، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ کمزور ہے تو طاقتور بن جاتا ہے، بیمار ہے تو مکمل شفا یاب ہو جاتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو خلاصی پا لیتا ہے، اگر حیران اور سرگردہ ہے تو ہدایت پا لیتا ہے، بے چین ہے تو قرار نصیب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی ایمان استغفار ہی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، استغفار کی کثرت کرنے والا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت عمدہ حالت میں ہوگا وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں کثیر استغفار پایا جائے گا۔ اللہ والوں، قیامت کے دن وہ شخص بہت عمدہ حالت میں ہوگا جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے پایا جائے گا۔ سن لیں، اس پر عمل بھی کر لیں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں استغفر اللہ پایا جائے۔ استغفر اللہ گناہوں کی معافی بھی ہے، ساتھ ساتھ اس کے بہترین فائدے، گھر میں برکت، مال میں برکت، رزق میں برکت، اولاد میں برکت، ہر چیز میں برکت ہے۔ آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گی استغفار کا جو
آپ سن کر اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ ایسا وہ آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ آپ لاسٹ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ وہ عمل سن سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں۔ بے شک اللہ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے معافی طلب کرو، میں معاف کروں گا، میں دوں گا۔ ہمیں اپنے رب کے آگے گڑ گڑانا چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے۔ ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، منہ سے، ہر چیز سے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا گناہ کبیرہ ہے، کون سا صغیرہ ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سجدے کی توفیق چھین لی جاتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سجدے نصیب نہیں ہوتے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں استغفار کا ورد کرنا چاہیے، اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ آج تو انسان کو معاف نہیں کرتا۔ میرا رب کریم اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے کہ وہ میرا رب تمام انسانوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی نے بنایا، اسی نے پیدا کیا اور وہی معاف کرنے والا ہے۔ وہ رب قدیر ہے، وہ رب غفور ہے، وہ رب کریم ہے۔ وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، وہی ہمیں بخشے گا۔ یہی توکل اور یقین کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر استغفار کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی آخرت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما۔ ہم تو یا اللہ ناقاصر ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا کہ ہم تجھ سے کیسے مانگے اللہ۔ ہم تو جانتے بھی نہیں کہ ہم تجھ سے کیا مانگے، کون سے گناہ کر بیٹھے۔ اے اللہ آنکھوں کا زنا کیا، ہاتھوں کا زنا کیا، منہ کا، زبان کا زنا کیا، یا اللہ تو ہمیں بخش دے۔ ہمیں ایسے اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں تو دعائیں بھی مانگنے نہیں آتی، ہمیں تو معافی طلب کرنے بھی نہیں آتی، ہم ایسے گناہ گار بدکار بندے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ اسی طرح ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے رب سے گڑ گڑانا چاہیے اور یہ کلمات ادا کرنے چاہیے جو میرے رب کو پسند ہے۔ وہی کلمے ہمیں ادا کرنے چاہیے کہ کہاں ہماری ادا، کون سی ادا سے ہمارا رب ہمیں پسند کر لے اور ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جائے۔ آج ہم رزق کے پیچھے پریشان ہیں کہ ہمارا رزق تھوڑا ہوتا جا رہا ہے، ہم رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ میرے رب نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہاں ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمارا رزق کم ہو جاتا ہے، لیکن وہ میرا رب قدیر ہے، رب غفور ہے، وہ بند نہیں کرتا، ہمیں پھر بھی روٹی روزی دے رہا ہے۔ ہر وقت 3 ٹائم کی نہیں تو 2 ٹائم کی دے رہا ہے، ہمیں بھوکا نہیں سلا رہا۔ تو میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاتی چلوں کہ استغفار سے ہی آپ اپنے روزی کے ایسے بند دروازے کھولیں گے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 101 بار یہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے در در کی محتاجی سے بچائے گا اور برکتوں کے ایسے دروازے کھول دیں گے کہ وہ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد 101 بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ افسوس کہ ہم انسان سمجھتے نہیں، اپنے رب سے غافل اور دنیا کی گندی محبت میں، اس فانی دنیا کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ بے شک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم آجرنی من النار
اللهم آجرني من النار اللهم آجرني من النار قلت حيلتي أوت وسيلتي أدركني 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 يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الإله اسمع قولنا إنني في بار هم مغرق خذ يدي يا سيدي ساحل لنا أشقالنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة اللهم آجرني من النار اللهم آجرني من النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المنكر النكير وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب العذاب وقنا عذاب نام اعمال الله أكبر الله أكبر الله أكبر اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ دن کے اجالے رات کے اندھیرے چھپ کر دکھاوے میں مولا، اے مولا ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے، اے مولا تو بہتر جاننے والا ہے، تو قدیر ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے مولا، ہمارے گناہوں کو، ہماری نافرمانیوں کو، جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے سجدوں کی توفیق چھین لی گئی، جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں رد کر دی گئی، اے مولا ان گناہوں کو معاف فرما، ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ، سچے دل و خلوص کے ساتھ معافی مانگتے ہیں مولا، تو بہتر جانتا ہے، اے مولا دلوں کے حالوں سے باخبر ہے مولا، ہمیں معاف فرما، اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔